أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. کل کی کلاس میں ہم نے فقہ کا سبجیکٹ شروع کیا تھا. فقہ کس کو کہا جاتا ہے، فقہ کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی گئیں. اور جو ایک اہم مسئلہ ہے نماز کا مسئلہ، اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. اور یہ بات ہم نے جانی کہ ہماری نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا جسم پاک نہ ہو، ہم پاک نہ ہو، یا پھر جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک نہ ہو. ہمارا بدن، کپڑا اور جگہ، جب تک یہ تینوں چیزیں پاک نہ ہو، صاف نہ ہو، تو پھر ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے ہم نے پاکی اور صفائی کے مسائل کو لیا، اور یہ بات ہم نے جانی کہ جو پاکی اور صفائی حاصل کی جاتی ہے وہ دو طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، یا تو پانی کے ذریعے سے یا تو پھر تیمم کے ذریعے سے. جب ہم پانی کی بات کریں گے تو پانی کے ذریعے سے جو پاکی اور صفائی حاصل کی جاتی ہے وہ دو شکلوں میں، یا تو وضو کے ذریعے سے یا پھر غسل کے ذریعے سے. ایسی ناپاکی جس کی وجہ سے ہم وضو کرتے ہیں، ایسی ناپاکی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدث کیا بولتے ہیں؟ اصغر، چھوٹی ناپاکی، جس کو دور کرنے کے لیے وضو ہمارے لیے کافی. اور انسان کے جسم کو کبھی ایسی بڑی ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے، انسان ایسی بڑی ناپاکی میں آ جاتا ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے؟ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب ایسی ناپاکی کو کیا بولیں گے ہم؟ حدث اکبر. اکبر بولتے ہیں بڑا، بڑی ناپاکی. اب بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بڑا کام ہم کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے غسل. اس کے بعد ہم نے غسل کا طریقہ، غسل کی قسمیں یہ آپ کے سامنے ذکر کی. پھر اس کے بعد وضو کے مسئلے کو ہم نے لیا، اور یہ بات ہم نے جانی کہ وضو کی کتنی شرطیں ہیں. وضو کی کتنی شرطیں ہم نے ذکر کی؟ 10 شرطیں ذکر ہم نے کی تھی وضو کی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وضو کے فرائض، وضو کے واجبات کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا. تو وضو کے واجبات کو ایک اور مرتبہ ہم آپ کے سامنے دوہرا لیں گے تاکہ یاد دہانی ہو جائے. قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے طریقے کو ذکر کیا ہے کہ کیسے ہم وضو کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. جب نماز تم پڑھنا چاہتے ہو، نماز کا تم ارادہ کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو دھو لو. یہ سب سے پہلا فرض، سب سے پہلا فرض. اگر چہرہ نہیں دھو رہے، یا پھر چہرے کا کچھ حصہ سوکھا ہوا ہے، چہرے کا کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر پانی نہیں پہنچ رہا، سستی میں نیند سے اٹھے اور ایک ہی ہاتھ سے چہرے پر پانی پھیر دیے اور ہمارا چہرہ ایسے ہی سوکھا رہ گیا ہماری غفلت کی وجہ سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا وضو صحیح مکمل نہیں ہوا. جب ہمارا وضو مکمل نہیں ہوا تو پھر ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا صحیح ہونا شرط ہے، وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے. یہ بھی بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ جب چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا تو اسی کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اور چہرے کا کتنا حصہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ احادیث میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کے تعلق سے ایک بات وہ رہ جاتی ہے، وہ یہ اس کے دو طریقے ہم کو ملتے ہیں یا پھر عمل بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی چلو یعنی کہ ہاتھ میں جب پانی لیتے ہیں ایک ہی چلو سے تھوڑے پانی سے ہم کلی کریں اور بقیہ پانی سے ناک میں پانی چڑھا لیں، ایک ہی چلو، الگ الگ پانی نہیں لیں گے۔ چہرہ دھو لیا آپ، پھر اس کے بعد ہاتھ میں مٹھی پر ہاتھ آپ نے پانی لیا، آدھا کلی کر لیا اور آدھا ناک میں پانی چڑھا دیا، یہ بہتر طریقہ ہے۔ ایک ہی چلو میں آپ کلی بھی کریں گے اور ناک میں پانی بھی چڑھائیں گے۔ یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کلی کر لیں پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھا لیں۔ یہ دونوں بھی طریقے ہیں جو ہم کو ملتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ ایک ہی چلو کے ساتھ اگر آپ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر۔ پھر اس کے بعد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرا فرض کیا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت یعنی کہ کوہنیوں کے ساتھ دھونا، کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنی کا حصہ بھی آپ کو دھونا ہے۔ اور اس کے تعلق سے ہم نے یہ بات بتائی کہ آپ چہرہ دھوتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کے ہتھیلی پر پانی لگا ہوا ہو، لیکن بعد میں جب ہاتھ دھو رہے ہیں آپ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہتھیلی ہماری بھیگی ہوئی ہے، انگلی ہماری بھیگی ہوئی ہے۔ اب ہاتھ دھوتے ہوئے آپ اس ہاتھ کو دھونے کا خیال نہیں کر رہے ہیں، سیدھا کلائی سے لے کر کوہنی تک کا حصہ دھو رہے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہونا ہے۔ آپ کو مکمل اپنے ہاتھ کو انگلیوں کی یہ جو پورے ہیں یہاں سے لے کر کوہنیوں تک یہ دھونا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ کوتاہی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر مسائل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بہت بعض باریکی آتی ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ فیشن کے نام پر بعض خواتین یا پھر لڑکے کیا کرتے ہیں، لمبے لمبے ناخن بڑھا لیتے ہیں، لمبے لمبے ناخن بڑھا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پانی کا جو حصہ ہے ناخن کے نیچے جو چمڑی جو ہوتی ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے فیشن اور ہمارے شوق ایسے ہیں جو ہماری عبادتوں کو بھی باطل کر سکتی ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی جانب ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور خود یہ سنت فطرت ہے، دین اسلام کی فطرت میں سے، انسان کی فطرت میں سے ہے کہ ناخن کو بھی کاٹا جائے، اور بالخصوص اس کی شدت اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ دوسروں کی مشابہت، کیونکہ یہ فلم ایکٹر ہے یا پھر اس کا دیکھ کر جو ناخنیں بڑھائی جاتی ہیں تو پھر اس کا معاملہ تو اور زیادہ سنگین بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد تیسری لازم چیز یا پھر تیسرا فرض وضو کے اندر یہ ہے کہ سر کا مسح کیا جائے، سر کا مکمل طور پر مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح کے تعلق سے آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ ہمارے جو پیشانی کا حصہ ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، پیچھے جو گدی کا حصہ ہے گردن کے اوپر جہاں پر ڈوغن کچھ گڑا جیسا ہوتا ہے پیچھے یہاں والا حصہ یہاں تک لے کر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایسے ہی پھیرتے ہوئے، پھیرنا کس کو بولتے ہیں؟ ہوے میں لانے کو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہاں تک تو لے کر چلے جاتے، پھر یہاں سے جب واپس لانا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کو ہوے میں پھیر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو مسح نہیں، آپ کو مسح ہوے میں کرنا یا پھر سر پر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بال آپ کے کچھ ٹیڑے پنگے ہو جائیں گے، یہاں وہاں پر ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے بال بکھر جائیں گے، لیکن آپ کو عبادت کرنا ہے، عبادت کا خیال آپ کو ہونا ہے۔ اپنے شوق، اپنے بال اس کو سیدھے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات کی چیزیں، اصل میں آپ جب عبادت کر رہے ہیں عبادت کا جو طریقہ ہم کو بتایا گیا اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، تو پھر یہ مسح کا طریقہ ہو گیا۔ پھر اسی کے بعد جو انگلی ہوتی ہیں، انگلیوں کو، شہادت کی انگلیوں کو کان میں ہم پھرا لیں گے، جتنا ہو سکتا ہم کان کے اندر مسح کریں گے، پھر انگوٹھوں سے پیچھے کا حصہ مسح کریں گے۔ اور یہاں پر بھی یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ مسح کرنے کے لیے، کان کا جو مسح کیا جاتا ہے اس کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پانی سے یا پھر ہاتھوں سے آپ نے سر کا مسح کیا اس کے بعد فوری طور پر آپ کانوں کا بھی مسح کر لیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات آپ کو بتائی گئی کہ گردن کا مسح بھی نہیں ہے، گردن کا بہت سارے لوگ مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح بھی یہ ثابت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے۔ پھر چوتھی چیز یا پھر چوتھا واجب جو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا وہ یہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ ٹخنا کس کو بولتے ہیں؟ ٹخنا جی، جو قدم ہوتا ہے، قدم کے اوپر جو ابھری ہوئی ہڈی جو ہوتی ہے اس کو ٹخنا بولتے ہیں، تو اس ٹخنے کے ساتھ پیر کو دھونا چاہیے، ٹھیک ہے؟
یہ وضو کا طریقہ ہے، فرائض. اور اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے گرامر کے حساب سے جو وَأَرْجُلَكُمْ وا ہم کو اس آیت کے اندر واو کا جو لفظ ملتا ہے، اس کے ذریعے سے علماء نے یہ بھی بات بتائی کہ جو ترتیب کا یہاں پر فائدہ ہم کو ملتا ہے، اللہ نے پہلے ترتیب میں چہرہ دھونے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سر کا مسح کا حکم دیا، پھر اس کے بعد پیروں کو دھونے کا حکم دیا. تو یہ جو ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو وضو کرنا ہے. یہ چھٹا واجب، چھٹا فرض اور پانچواں فرض. اور چھٹا فرض یہ ہے کہ پے در پے، یعنی کہ کنٹینیوشن ہونا آپ کے عمل کے اندر. جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ نے کیا کیا، وضو تو کر لیا، وضو کرنا شروع کر دیا، آپ چہرہ دھو لیے، چہرہ دھونے کے بعد آپ رکے ہوئے، فون آ گیا، فون پہ بات کر رہے ہیں، اور اتنے میں کیا ہو گیا، آپ 5 منٹ بات کر لیے، پھر اس کے بعد آپ وضو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس کے لیے علماء نے جو بات بتائی وہ یہ کہ ایک عضو کو، ایک پارٹ کو دھونے کے بعد اس کے سوکھنے سے پہلے آپ کو وضو کا دوسرا پارٹ یعنی کہ عضو دھونا پڑے گا، دھونا چاہیے. اسی کو کنٹینیوشن کہا جائے گا. یعنی کہ زیادہ تاخیر اس کے اندر نہیں کرنا ہے، زیادہ وقفہ، زیادہ ٹائم اس کے اندر نہیں دینا ہے. ہم پے در پے مسلسل وضو کریں گے. یہ بات آپ کو بتائی گئی. وضو کے واجبات میں سے ایک اور واجب بھی یہ ہے کہ کم از کم آپ ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا ہے. یعنی کہ وضو کو دھونے کے اندر چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ جو اعضاء پارٹ دھونا ہے، کم از کم کتنے بار دھوئیں گے آپ؟ ایک بار. ایک بار دھونا واجب ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار. اور اگر کوئی 4 بار دھونا چاہے تو جی گناہ، اسراف نہیں، جائز نہیں، گناہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت، وضو عبادت ہے، تو عبادت کرتے ہوئے ہم کو پورے شعور کے ساتھ، خیال کے ساتھ ہم کو کرنا ہے. کہیں اور پر دوستوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ہاتھ 10 بار دھو لیے، ہاتھ 10 بار دھو رہے ہیں، چہرہ دھوتے جا رہے ہیں، دھوتے جا رہے ہیں، دھوتے جا رہے ہیں، دل میں وسوسہ خیال یہ آ رہا کہ بھائی زیادہ دھوئیں گے تو صافی تو ہوگا، طہارت ہی تو حاصل کرنا ہے. نہیں، آپ کو طہارت حاصل کرنا ہے کس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار دھونا. اس کے بعد اگر کوئی دھوتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، فقد تعدی وظلم، اس نے ظلم بھی کیا. تو جتنا ہم کو بتایا گیا اسی کے مطابق ہم کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ 2 بار دھوتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، کیونکہ واجب پر تو عمل ہو گیا اس کا. 3 بار دھوتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ ہے چہرے کو 1 بار دھویا مکمل طور پر، دیکھیے 1 بار دھونے کا مطلب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا جو عضو جتنا حصہ دھونا ہے وہ مکمل کمپلیٹ ہو جانا. آپ لوگ یہ نہیں سوچنا کہ بھائی 1 بار دھونا واجب ہے تو 1 ہی بار دھو لیں گے، ایک حصہ سوکھا ہے چھوڑ دیں گے. نہیں، اگر مکمل جو حصہ دھونے کا ہے مکمل وہ کور ہو رہا تو پھر آپ 1 بار کر کے چھوڑ سکتے ہیں. اگر وہ کور نہیں ہو رہا تو پھر دوسری بار آپ کو دھونا پڑے گا پانی لے کر. ٹھیک ہے. چلیے، آپ نے چہرے کو 1 بار میں مکمل طور پر دھو لیا. اب کوئی آدمی، کوئی بندہ وہاں پر ہاتھ کو 2 مرتبہ دھوتا ہے تو کیا اس کا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی صحیح. یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی چہرے کو 1 بار دھوئے تو پورے جسم کے اعضاء کو ایک بار ہی دھونا ہے. نہیں، چہرے کو آپ 1 بار میں کمپلیٹ کر لیے تو ہاتھ کو 2 بار دھونا پڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پیر کو 3 بار دھونا پڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا وضو انشاءاللہ صحیح ہوگا. چلیے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے آپ، 3 بار دھونے کا جو مسئلہ ہے، سر کے مسح کے علاوہ جتنے بھی اعضاء ہم دھوتے ہیں، چہرہ، ہاتھ، پیر، ان کے تعلق سے سر کا مسح کتنے بار کریں گے آپ؟ صرف 1 ہی بار کرنا ہے. سر کا مسح صرف 1 ہی بار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جو صحابہ کرام نے، مختلف صحابہ نے ذکر کیا، کسی صحابی نے بھی صحیح روایت کے اندر 3 مرتبہ سر کا مسح کرنے کا ذکر ہم کو نہیں ملتا. بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کوئی وسوسہ، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں، وہ روایتیں ضعیف ہیں. صحیح روایت کے مطابق سر کا مسح 1 ہی بار آپ کو کرنا ہے. پھر اس کے بعد وضو مکمل ہو گیا اپنا. جی مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟
مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد وضو کی دعا بھی ہے۔ وضو کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی ہے، جو اس کے بعد وضو کے بعد دعا کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے۔ تو یہ دعا بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد ہم آتے ہیں ایسی چیزوں کی جانب جو وضو کو توڑنے والی ہوتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم وضو کر رہے ہیں، کبھی خیال ہوتا ہے کہ بھئی میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ جیسے مثال کے طور پر خواتین کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے، کیا ہے، بچے ہیں، بچوں کو جب اٹھا لیتے ہیں تو ران کے جو گھٹنے کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ حصہ ہاتھ کو لگ جاتا ہے۔ اب خیال یہ آتا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں، میرا وضو ہے یا نہیں، یا پھر اس قسم کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم مرد حضرات ہیں، یا پھر کبھی ہم کپڑے بدلتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہوئے کیا ہوتا، گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہم کو کھل گیا، ظاہر ہو گیا، تو کیا وضو باقی ہے یا نہیں ہے؟ جی باقی۔ اگر کوئی کبھی ایسے یہ بھی خیال آتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹک گئے تو کیا ہوگا، وضو باقی، وضو باقی۔ تو بہرحال وضو ہمارا کب ٹوٹتا ہے، ان مسائل کو بھی مختصر طور پر ہم لے کر چلیں گے۔ تو وضو کو توڑنے والی 6 چیزیں، یا پھر مختصر سے طور پر ہم چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا ایک قاعدے کی شکل میں آپ کے سامنے بات ذکر کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ شرمگاہوں سے مطلب یہ کہ اگلی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ، اس سے جو بھی چیز خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے پیشاب کی شکل میں ہو، چاہے قضاء حاجت کی شکل میں ہو، بڑی ضرورت، بڑی حاجت جو ہوتی اس کی شکل میں ہو، یا پھر ہوا خارج ہونے کی شکل میں ہو۔ اگر اس سے شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، قاعدے کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے گہری نیند سے، ایسی نیند، گہری نیند کا کیا مطلب، گہری نیند کا مطلب یہ ہے کہ جس سے عقل زائل ہو جائے۔ ہم کو کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، جی جمعے کا خطبہ چلتا ہے، اب سامنے بیٹھ کر اتنی پیاری نیند آتی ہے، سبحان اللہ، خطیب صاحب کیا بول رہے ہیں، مائک میں بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا حقیقت ہے یا نہیں۔ جی گھر پر آپ بستر پر لیٹے تو تب بھی اتنی گہری نیند نہیں آتی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھ آپ کے بند ہو رہے ہیں، خطیب کیا بول رہا ہے، مائک میں بول رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مطلب یہ کہ آپ کی عقل کیا ہو گئی، آپ کام نہیں کر رہی، سو گئی۔ ایسی صورت میں یہ گہری نیند ہے اور اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسی نیند کہ جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے جسم میں کیا تبدیلی ہو رہی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث ہے، حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان وکاء الصحی، یعنی کہ جو آنکھ ہوتے ہیں یہ شرمگاہ کے لیے ایک ڈھکن کا کام کرتی ہے۔ یعنی کہ جب تک انسان بیدار ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی قضاء حاجت پر، اپنی شرمگاہوں پر کنٹرول کرتا ہے، لیکن جب آنکھ بند ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، اس کے اوپر سے کنٹرول اس کا انسان کا ختم ہو جائے گا، ہوا خارج ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا وضو ہے یا نہیں ہے؟ جب تک ہم ہوش و حواس میں ہیں، ہمارا ذہن کام کر رہا ہے، تب تک ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ جب ہمارا ذہن ہی کام نہیں کر رہا تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا وضو ہے یا پھر ہمارا وضو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ بات بتائی گئی کہ ایسی نیند یا پھر ایسی حالت جس کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے، ہماری عقل کام نہیں کرتی، ہمارا ذہن کام نہیں کرتا، تو پھر اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بغیر کسی آڑ کے شرمگاہ کو چھونے سے، بغیر کسی آڑ کے مطلب یہ کہ کپڑا نہیں ہے، ڈائریکٹ شرمگاہ کو اگر چھو لے تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ تو ایک عام بات ہے، ایک ظاہر سی بات آپ کے سامنے، موٹی بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شرمگاہ کو چھوتے ہیں تو انسان، فطری چیز ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت کو، انسان کی جسم کو ایسے ہی بنایا ہے کہ شرمگاہ سے ایک چیز خارج ہوتی، مزید خارج ہوتی، اور اس کے خروج کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ شرمگاہ سے جو چیز خارج ہو رہی اس کی وجہ سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے
شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے، اس کے اندر علماء نے مختلف باتیں بتائیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر کوئی کپڑے کے اوپر سے چھو رہا، کپڑے کے اوپر سے چھو رہا جس کی وجہ سے شرمگاہ سے کوئی چیز نکل رہی، خارج ہو رہی، تو اس کا وضو ہے یا نہیں ہے؟ جی بتائیے، نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ نہیں دیکھنا کہ کپڑے کے اوپر سے چھو رہا یا پھر کپڑے کے نیچے سے چھو رہا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ شرمگاہ سے کسی بھی چیز کا خارج ہو جانا، وہ کپڑے کے نیچے سے بھی ہو سکتا ہے اور کپڑے کے اوپر سے بھی چھونے سے ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اونٹ کا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے پہلے جو اسلام کا جو شروع کا دور تھا، آغاز کا دور تھا، اس میں یہ بات تھی کہ جو بھی چیز آگ پر، چولہے پر پکائی جاتی ہے نا، وہ چیز کھا کر وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کیا؟ خود آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی اور بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھ لی، یعنی کہ پرانا جو وضو کیا ہوا تھا اسی پر آپ نے اپنی نماز کو ادا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آگ پر جو چیز پکائی جاتی ہے اس کو کھانے سے، چاہے آپ کھانا کھائیں، چاہے آپ چائے پی لیں، چاہے آپ کچھ بھی کھا لیں، وضو نہیں ٹوٹے گا سوائے اونٹ کے گوشت کے کھانے کے۔ اور اونٹ کا گوشت اگر کوئی کھا لیتا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب علماء نے اس کی مختلف باتیں بتائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کے اندر ایک قسم کی سرکشی ہوتی، انتقام کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اونٹ کی طبیعت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غسیل مزاج کا ہوتا ہے یہ جانور۔ اگر کوئی اس کو ستاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اپنا بدلہ لیتا ہے۔ اونٹ کیا کرتا ہے؟ اپنا بدلہ لیتا ہے۔ اب انسان کوئی یہ چیز کھا لے تو پھر یہ چیز انسان کے اندر آ سکتی ہے، یہ صفات اور یہ چیزیں انسان کے اندر آ سکتی ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کیا حکم دیا؟ وضو کرنے کا حکم دیا۔ ایک مقصد، ایک حکمت ہو سکتا ہے، ورنہ ہماری سوچ اور فہم یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دے دیا، تو پھر ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز جو وضو کو توڑنے والی ہے وہ ہے اسلام سے پھر جانا، یعنی کہ مرتد ہو جانا۔ اسلام کو اگر چھوڑ دیے، یعنی کہ غیر اللہ کے آگے اس نے سر جھکا دیا کسی مخلوق کے سامنے، یا پھر اگر کوئی شرک کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال، اگر کوئی بندہ جانتے ہوئے کوئی شرکیہ کلمہ زبان سے بول دیتا ہے، کوئی شرکیہ کلمہ زبان سے بول دیتا، جانے انجانے میں احساس ہم کو اندازہ ہوتا ہے یا پھر خیال نہیں ہوتا، بے خیالی میں بعض جملے ہم نکال دیتے ہیں زبان سے، شرکیہ جملے زبان سے ہم نکال دیتے ہیں اور ہم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر احساس ہو جائے ہم کو تو کیا اس کے بعد ہمارا وضو باقی ہے؟ نہیں، ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ فوری طور پر توبہ کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو پرانا وضو ہے اس وضو پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، دوبارہ ہم کو وضو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ایک مومن بندے کو چاہیے کہ زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کا اس کو لحاظ ہو، جو بولتے نا کہ پہلے تولیے پھر بولیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ دین کا مسئلہ بڑا باریک اور نازک مسئلہ ہے، اور خاص کر کے عقائد سے تعلق رکھنے والا مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، تو اس کے لحاظ سے ابھی آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ چلیے، یہ چند باتیں تھیں وضو کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے وضو کا طریقہ، وضو کی شرطیں، وضو کے فرائض اور وضو کو توڑنے والی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب اس کے علاوہ وضو کے اندر جو دوسری چیزیں، شروع میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہاں یہ وضو کی سنت میں سے ہے، شروع میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ تو لہٰذا جو طریقہ واجب طریقہ بتایا، کم از کم آپ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وضو میں جو کچھ ہم کام کرتے ہیں وہ مستحبات میں سے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے اعضاء، ہمارے ثواب میں، اجر و ثواب میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کل ذکر کر دی تھی، اس کو آج دہرانا ضروری نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم غسل سے فارغ ہو گئے، وضو سے فارغ ہو گئے۔ اب پاکی حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ جی، تیمم۔ اور تیمم کس کو بولتے ہیں؟ یا پھر تیمم کب کیا جاتا ہے؟ پانی کی ضرورت نہیں ہے تو، یا پھر بیماری کی حالت میں، یا پھر ایسا ہے کہ پانی استعمال کرنا دل نہیں بول رہا، سخت سردی، بھائی کون استعمال کریں گے؟ تیمم کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، سو جائیں گے، ورنہ پانی استعمال کرو تو نیند چلے جاتی، پہلے یا چھٹی کا دن۔ ہاں، کب کریں گے تیمم؟
جب پانی موجود نہ ہو اور آس پاس میں ہم تلاش کر لیے پانی، ہمارے گھر میں چلیے بورنگ خراب ہو گئی، بور خراب ہو گیا، پانی نہیں، میں کیا کروں گا، آس پاس میں دیکھوں گا، اپنے پڑوس میں پانی مل رہا تو میں اس پانی کو لے کر وضو کروں گا، اپنے گھر کے حد تک مجھے اکتفا کرنا نہیں۔ چلیے آس پاس میں پانی کہیں پر بھی نہیں، آس پاس میں آپ کے پاس یا پھر دوسروں کے پاس سے کہیں پر بھی پانی نہیں ملا آپ کو، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، اور آپ جا کر دکان سے یہ بھی خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، تو پھر آپ وہاں سے بھی لیں گے، وہاں سے خرید کر آپ کو وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پانی نہیں ملنے کی صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہے، یا پھر آپ سفر کی حالت میں ہو، بس میں جا رہے ہیں آپ، یا پھر کہیں پر سوار ہیں، پلین میں سوار ہے، کہیں پر سوار ہے، اور آپ کو پینے کا پانی تو ہے، لیکن اگر آپ وہ پانی استعمال کر لیں گے تو پھر آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، پینے کا پانی ختم ہو جاتا، تو پھر کیا کریں گے، ایسی صورت میں بھی آپ سفر میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پھر بیماری کی حالت، بیمار ہے، بیمار جیسے کسی کو بہت زیادہ سخت بخار آ گیا اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی، اگر آپ احتیاط کریں تو 1-2 دن میں سیٹ ہو سکتی، اگر احتیاط نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملہ لمبا چلے گا اور نیمونیا تک جا سکتا ہے یہ، اور یہ معاملہ بڑا طویل چلے گا، تو پھر کیا کریں گے، آپ ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پانی کے استعمال سے کسی کو الرجی ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے الرجی وغیرہ ہو جاتی، اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو کیا ہوگا، وہ پورے جسم میں پھیل جائے گا، تو اسی لیے وہاں پر معتبر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، معتبر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جب تک آپ کی یہ الرجی ختم نہیں ہو جاتی آپ اس کو پانی مت لگائیے، کبھی ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی پیر میں ہوتی ہے، کبھی چہرے میں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے، جو حصہ آپ نہیں دھو سکتے، نہیں دھونا چاہیے، اس حصے پر آپ یا تو مسح کر دیں گے یا تو اس کو چھوڑ دیں گے، بقیہ جو دوسرے اعضاء ہیں وضو کے اس کو آپ دھو لیں گے، یہ ضروری۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کبھی مار زخم وغیرہ لگ جاتا ہاتھ پر یا پیر پر کہیں پر، اس پر پٹی وغیرہ باندھ لی، تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں بعض لوگ، مکمل یہاں پر صرف اتنے حصے میں پٹی یا پھر ہتھیلی کے حصے پر پٹی، تو کیا کرتے ہیں پورے ہاتھ پر مسح کر لیتے، نہیں، جائز نہیں، جتنا حصہ کھلا ہوا ہے آپ اس کو دھوئیں گے، پہلے اس حصے کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد جو پٹی ہے اس کے اوپر آپ کو مسح کرنا ہے، صرف اتنے حصے پر ہتھیلی جو کلائی ہے اتنے حصے پر پٹی ہے، اور یہاں سے لے کر کوہنی سے لے کر آپ پورا مسح کر رہے ہیں تو مسح نہیں ہوا نا، کیونکہ جتنی مجبوری انسان کو ہوتی ہے مجبوری کی حد تک آپ کو سہولت ملے گی، اب ہماری مجبوری کتنی ہے، کلائی کی حد تک، تو آپ اس حصے پر مسح کریں گے، اب یہاں پر کوئی مجبوری ہے، کوئی زخم ہے یا پھر کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر آپ کو مکمل طور پر دھونا پڑے گا۔ یہ مختصر طور پر چند وضو کے مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب آئیے ہم نماز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کس کو کہا جاتا ہے؟ جی، تیمم کا طریقہ باقی رہ گیا، جی چلیے بتائیے، آپ ہی بتائیے تیمم کا کیا طریقہ ہے، یا پھر کوئی اور جو بتا سکتے ہیں؟ احسن، یہ چیز باقی رہ گئی تھی، جی، ہاتھ کو ایک بار ہاتھ کو مٹی پہ ماننا ہے، پھر اس کے بعد جی جی الفاظ بھی بولیے، الفاظ بھی بولیے، عمل آپ پریکٹیکل کر کے بتا رہے، الفاظ بھی، جی جی جی۔ اس کے بعد یہ کرنا ہے، پہلے کیا ایک ہی تیمم کے لیے ایک ہی بار مٹی میں ماننا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، آپ اس میں پھونک مارنا چاہ رہے ہیں تو ماریے، اگر اس میں پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، پہلے اپنے چہرے پر ملیں گے، پھر اس کے بعد یہ جو پچھلا حصہ ایسے ضرورت نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ نا آپ نے قریب میں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی حرم کے پاس، بس کوئی ہے نا ایک بندہ ایکٹنگ کرتا، پانی نہیں ہے تو بس ایک دیوار کے پاس ٹھہر گیا اور نل کھولنے جیسی ایکٹنگ کر رہا ہے، اب وہ ایسے محسوس کر رہا ہے کہ نیچے سے پانی آ رہا، بس ہوا میں ساری چیزیں خیالوں میں وہ وضو کر رہے، دیکھیے آپ لوگ ویڈیو قریب میں واٹس ایپ پر بہت زیادہ وہ مشہور ہوئی تھی۔ تو تیمم کے لیے کیا کرنا ہے، پہلے آپ اپنے چہرے پر مسح کریں گے، پھر اس کے بعد ہتھیلیوں کا جو پچھلا حصہ اس پر آپ مسح کریں گے، بس اتنا ہی،
اور آپ کو تیمم کے بارے میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تیمم یہ وضو کے بدل میں بھی تیمم کیا جاتا ہے اور غسل کے بدل میں بھی تیمم کیا جاتا ہے. کبھی انسان پر وضو واجب ہوتا ہے، پانی نہیں ملا، بیمار ہے، سفر میں ہے، تو پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. اور فرض کر لیجئے کہ اگر کسی پر، مرد پر یا خواتین پر وضو واجب ہو گیا، اب وہ بھی مجبوری کی کیٹیگری میں ہے، مجبور ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتی، تو وہ بھی کیا کریں گی؟ تیمم کریں گی. کیا دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے؟ نہیں، دونوں کا طریقہ ایک ہی. جیسے وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے، غسل کے بدلے میں بھی ویسے ہی تیمم کیا جائے گا. اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ مجبوری کی وجہ سے یہ سہولت، جب یہ مجبوری ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم کو جو اصل حکم ہے، اصل حکم کے پاس آنا پڑے گا. غسل کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا تو بعد میں ہم کیا کر لیں گے؟ غسل کر لیں گے. اگر وضو کی بدلے میں ہم نے تیمم کیا تو بعد میں ہم کیا کر لیں گے؟ وضو کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ چلیے، تیمم کن چیزوں سے کر سکتے ہیں؟ تیمم جی، پاک مٹی، دیوار، کچی دیوار، اور جی اور کچھ نہیں؟ اینٹ نہیں؟ پتھر؟ اینٹ کو کیا نہیں ہوتی جی؟ تیمم زمین سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے کی جا سکتی. زمین سے، آپ مٹی سے بھی کر سکتے ہیں، دیوار اگر مٹی کی بنی ہوئی ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، اور اینٹ یہ بھی مٹی سے بنا ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں. دھول یہ بھی مٹی کا ہی حصہ ہے. مٹی کا مطلب یہ نہیں، ضروری نہیں کہ وہ مٹی کی شکل میں ہو. دھول اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مٹی سے ہوتا ہے. اگر کسی دیوار پر دھول وغیرہ ہے تو آپ اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ ایسی مٹی ہونا کہ جو ہاتھ مارے ہم تو اس کے اندر دھول لگنا. نہیں، دھول کا لگنا ضروری نہیں، مٹی ہے تو بس کافی. زمین سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، حتیٰ کہ اگر پتھر بھی ہے تو پھر اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ مختصر طور پر. چلیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جی، تو اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آیا ہے احسن، یہ تیمم کے آگے کا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کوئی ایسا مریض ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا، اب اس کو تیمم کرنا ہے. اب تیمم کے لیے وہ دیکھے گا کہ کوئی اس کو مٹی وغیرہ کا انتظام کر سکتا ہے کیا، یا پھر اس کو اٹھا کر لے کر جا سکتا باہر، یا پھر مٹی کو لے کر آ کر اس کے سامنے رکھ سکتا. اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایسے ہی اپنی نماز کو پڑھ لے گا. جیسے مثال کے طور پر سفر میں ہے، پانی نہیں ہے آپ کے پاس، اب آپ تیمم کریں گے. کیا بس میں ریت ہوتی ہے ہمارے پاس یا پھر مٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہے. اور نماز کو تاخیر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے. تو کیا کریں گے؟ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کی آپ نماز ادا کر لیں گے اگر وقت ہو چکا ہو تو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نماز کے مسائل کی طرف آتے ہیں. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، چلیے ہم سیدھے سیدھے نماز کی شرطوں کی طرف آتے ہیں. ایک چیز یاد رکھ لیجیے جی، غسل، ہاں نہیں، جیسے میں آپ کو بتایا وضو کے لیے جیسے تیمم کرتے ہیں آپ، غسل کے بدلے میں بھی ویسا ہی تیمم آپ کو کرنا ہے. کوئی دونوں میں الگ طریقے نہیں. کوئی صحابہ کے بارے میں ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی جن کے اوپر غسل واجب ہو گیا تھا، تو وہ کیا کر دیے؟ زمین پر لوٹ پوٹ کرنے لگے. ان کا کیا خیال تھا؟ غسل میں پورا بدن بھیگتا تو میں کیا کروں گا؟ پورے جسم پر مٹی ملوں گا. اب زمین پر لوٹ پوٹ کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے بس اتنا کافی ہو جاتا. تیمم کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ٹھیک ہے؟ چلیے جی، دھول وغیرہ نہ ہو، اگر وہ دیوار مٹی کی ہے یا پھر زمین سے تعلق رکھنے والی کسی چیز سے بنی ہوئی ہے تو آپ کریں گے. لیکن ابھی یہ دیکھیے، یہ پینٹ ہے، پینٹ کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے، زمین سے ہوتا ہے نہیں، بالکل صاف اور شفاف، تو آپ اس سے تیمم نہیں کر سکتے. ہاں، اس کے اوپر اگر مٹی جمع ہو گئی تو پھر آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں. چلیے اس کے بعد
نماز کی شرطیں. نماز کی جو شرطیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، یہاں پر 2 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، یا پھر سمجھ لیجئے کہ 3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. ایک ہے شرط نماز کی، دوسرے ہیں نماز کے ارکان، اور تیسرا ہے نماز کے واجبات. نماز کے مستحبات بھی ذکر کیے جائیں گے، لیکن ہماری نماز کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کا جو دار و مدار ہے، ہماری نماز جو ڈیپینڈ ہوتی ہے ان تینوں چیزوں پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. کنڈیشنز، شرط مطلب کنڈیشن. ارکان یہ بھی ضروری مشٹ ہے. اگر آپ نے نماز کی شرطوں میں سے کسی ایک شرط کو بھی چھوڑ دیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کر اگر چھوڑ رہے ہیں تو. نماز کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نماز ہماری باطل ہو جائے گی. فرائض نماز کے واجبات ہیں، ان واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب ہمارا چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز باطل ہو گئی. اللہ المستعان. تو بڑا اہم مسئلہ ہے. تینوں کو ہم الگ الگ ذکر کریں گے، ان تینوں کے اندر کیا فرق ہے، اور نماز میں اگر یہ غلطی ہو جائے ہم سے تو کیسے اس غلطی کو ہم دور کر سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. تو سب سے پہلے شرط کس کو کہا جاتا ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا کہ وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. ہماری نماز صحیح اسی وقت ہوگی جب ہمارا وضو صحیح ہو. اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ نماز اور وضو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا پھر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ بتائیے، ظاہر سی بات ہے الگ الگ ہے نا. نماز ایک الگ عمل، نماز ایک الگ عمل، اور وضو کرنا ایک الگ عمل ہے. لیکن دو الگ عمل تو ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس عمل کا بھی صحیح ہونا ضروری. ایسی چیز کو کہا جاتا ہے شرط. یعنی کہ ایک عبادت کے صحیح ہونے کے لیے دوسری ایک عبادت کو کنڈیشن کے طور پر رکھ دینا. ٹھیک ہے، اگر یہ کنڈیشن ہم نے اس کا خیال رکھا تو ہماری یہ عبادت صحیح. اگر اس باہر کی جو عمل ہے، دوسرا جو عمل ہے، یہ عمل ہم نے نہیں کیا تو پھر ہماری نماز بھی باطل ہو جائے گی. اس کو بولتے ہیں شرط. ایک ایسا عمل جس کا تعلق جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر سے نہیں بلکہ باہر کا ایک عمل ہو، اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ شرط. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ شرط کس کو بولتے ہیں؟ جو ہم عبادت کرنے والے، جیسے نماز کی ہم نے مثال لی، تو وضو کا تعلق نماز کے اندر کے کاموں میں سے ہے یا پھر باہر کے کاموں میں سے ہے؟ باہر کے کاموں میں سے ہے نا. وضو نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کر جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں، یا پھر اللہ اکبر سے پہلے کرنے والا یہ کام ہے؟ پہلے کرنے والا یہ کام. تو ایسا کام جو نماز کے باہر کا ہو اور اس کا کرنا ضروری ہو اور اس کے چھوڑنے پر ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی. آپ کو اصل میں یہاں پر یاد رکھنا یہ کہ باہر کا، نماز کے باہر کا یہ کام ہے، اس کو بولتے ہیں شرط. یہ اندر باہر کا فرق جاننا ضروری، کیونکہ آگے آپ کے سامنے ارکان کا ذکر کیا جائے گا. رکن بولتے ہیں ایک ایسی چیز جو ہم عبادت کر رہے ہیں نا، جس عبادت کے تعلق سے ہم نماز کے تعلق سے بول رہے ہیں، تو نماز کے اندر چند ایسے کام ہیں جو کرنا ضروری ہے، نماز کے اندر کے کام، اور جس کو نہ کرنے کی وجہ سے نماز ہماری باطل ہو جائے گی. مطلب یہ کہ بعض ایسے کام ہیں جن کا تعلق نماز کے باہر سے ہے، اور بعض ایسے کام ہیں جن کا تعلق نماز کے اندر سے. ان دونوں کا خیال ہم کو رکھنا ہے. نماز کے باہر سے جو کام ہے اس کو بولتے ہیں ہم شرط، اور نماز کے اندر جو کام مشٹ کام ہے اس کو ہم بولتے ہیں رکن. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، سب سے پہلے ہم نماز کے شروط کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سب سے پہلی شرط ہے اسلام. اسلام کا ہونا ضروری. آج ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے موقع پر فلاں پارٹی کا لیڈر آ گیا، سیاسی لیڈر آ گیا، ایم پی آ گیا، ایم ایل اے آ گیا، کونسلر آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، غیر مسلم بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جی، اور وہ آ کر نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اخبار میں، اس کے پیپر. کیا اس کی نماز کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں. بغیر اسلام کے، بغیر ایمان کے کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اسلام یہ اہم ترین شرط ہے. اس کے بعد دوسری شرط ہے عقل کا ہونا.
اس کے تعلق سے ہم نے کل گفتگو کی. پھر اس کے بعد تیسری شرط ہے سن تمیز کو پہنچنا، یعنی کہ سمجھ بوجھ والی عمر اس کی ہو جائے. اب یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں کہ سن تمیز کو پہنچ جائے کا مطلب یہ کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو مسجدوں کو لانے کا معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. جی، چھوٹے بچوں کے وجہ سے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں یا پھر ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی بچے آ کر یہاں پر شور کرتے ہیں، پکارا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی آ کر ذمہ دار ان کو مار دیا یا پھر ڈانٹ دیا تو پھر اس کے والدین سرپرست کو برا لگتا ہے، دونوں کی دشمنیاں شروع ہو جاتی. یاد رکھیے ایسے بچے جو شور و پکارا کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے تاکہ دوسروں کی نماز محفوظ رہ سکے. لیکن ایسے بچے جن کو بولنے سے وہ سمجھ جاتے ہیں، شعور ان کو ہے، بولنے پر وہ سمجھ جاتے ہیں، ایسے بچوں کو مسجد کو لایا جا سکتا ہے اور لانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی نماز کی اہمیت ان کو بھی معلوم ہو. فرق کرنا یہاں پر ضروری ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ مطلق طور پر لانا ہی نہیں چاہیے، بعض لوگ بولتے ہیں نہیں لائیں گے تو سیکھیں گے کیسے. یہاں پر اصل مسئلہ یہ کہ لانے والوں کو ذمہ داری لینا ہے. کس بات کی ذمہ داری لینا ہے کہ میں اپنے بچے کو لا رہا ہوں تو میں اپنے بازو اس کو ٹھہرا رہا ہوں تو یہ میری بات سنے گا تو تبھی میں اس کو لاؤں گا. اگر میری بات نہیں سن رہا تو اور تھوڑا سا وقت دیں گے اس کو، تھوڑا سا یہ بڑا ہو جائے، 1 سال کا گزر جائے تو پھر اس کے بعد میں مسجد میں اس کو لے کر آؤں گا. اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر دوسروں کی نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ناپاکی کو دور کرنا. اب ناپاکی کو جو دور کرنا ہوتا ہے، چھوٹی ناپاکی کو بھی دور کرنا ہے اور بڑی ناپاکی کو بھی دور کرنا ہے. مطلب یہ کہ وضو، اگر وضو سے کام ہو سکتا ہے تو وضو کرنا ہے یا پھر غسل کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا ہے. اس کے تعلق سے ہم نے تفصیل ابھی آپ کے سامنے ذکر کی. 5ویں شرط ہے بدن، کپڑے اور جسم کا پاک ہونا. بدن، 3 چیزیں، بدن، کپڑا اور جگہ کا پاک ہونا. مطلب یہ کہ جسم پر اگر کوئی گندگی لگی ہوئی، جسم پر، بدن پر کوئی گندگی لگی ہوئی، جیسے مثال کے طور پر خواتین کی اگر ہم بات کریں گے، کبھی کیا ہوتا ہے بچوں کو واش روم دھلانا پڑتا ہے. ان کو واش روم اگر وہ کر دے، قضاء حاجت کر دے، لیٹرین کر دے تو کیا کرنا پڑتا ہے خواتین کو؟ پیمپر وغیرہ بدلنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے. یہ جدید مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ کو مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، ورنہ دوسری بہت ساری مثالیں اس کے اندر آ جاتی. تو کیا اس کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹے گا؟ جی نہیں ٹوٹے گا. پیمپر اگر کوئی بدلا رہے تو کیا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا نہیں. لیکن ہاتھ پر جو گندگی لگی اس ہاتھ کو آپ کیا کریں گے؟ دھوئیں گے، صاف کریں گے. ہاتھ کو دھوئیں گے اور صاف کریں گے. یا پھر اسی طریقے سے کوئی چیز آپ راستے میں جا رہے تھے، دیکھے نہیں اور ہاتھ پر گندگی لگ گئی تو کیا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا یا پھر اس کی وجہ سے غسل کرنا لازم ہو گیا؟ نہیں. ہاتھ پر جو گندگی لگی آپ اس کو صاف کر دیجئے، مسئلہ ختم. آپ کا وضو باقی ہے، گندگی کو آپ نے ختم کر دیا اور آپ نماز پڑھ لیں گے. دلیل کیا ہے اس بات کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتی میں تھے، جوتا پہنے ہوئے تھے اور جوتے کے نیچے کیا تھا؟ غلاظت لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بات بتائی گئی تو فوری کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے. جوتے اتار دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اس کو باقی رکھا؟ نہیں. اب شروع کر دیے تو پورا مکمل کر لیں گے؟ نہیں. گندگی کو دور کرنا ہے. دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر جسم پر لگا ہوا ہے تو آپ دھوئیں گے، اگر کپڑے پر، ٹوپی پر، چپل پر اور آپ اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں اگر اس میں لگا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو اس کو جسم سے نکال دیں گے یا پھر اپنی نماز کو چھوڑیں گے، جائیں گے اور اس کو دھوئیں گے، صاف کریں گے. یا پھر آپ کپڑا بدلنا چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ جسم سے، کپڑے سے گندگی کو ختم کرنا، دور کرنا. آپ دھو کر صاف کر رہے ہیں، کریے، یا پھر آپ بالکل مکمل کپڑا ہی بدلنا چاہتے ہیں تو بدلیے، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ کپڑے سے، جگہ، بدن سے گندگی کو دور کرنا. اسی طریقے سے جگہ جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کو بھی پاک و صاف ہونا ضروری. دیکھیے دنیا جو زمین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی گئی، دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی، دوسری امتیوں کو نہیں دی گئی لیکن مجھ کو دی گئی. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ یہ کہ ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی. زمین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پاک بنا دیا گیا، یعنی کہ جس جگہ پر بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر نماز پڑھنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، اور وہ جگہ کون سے ہیں؟ گندی جگہ ہیں، یا پھر جہاں پر عقیدے کا بگاڑ ہو سکتا ہے، قبرستان ہے، وہاں پر نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، خود انسان کا عقیدہ خراب ہوگا، یا پھر دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ ارے بھائی یہ تو بہت بڑے آدمی، ان کو بہت زیادہ معلومات ہے، قبر کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ سمجھے گا کہ قبر کو یہ سجدہ کر رہا، تو اس کی بھی عبادت کیا، اس کا عقیدہ بھی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، حماموں میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر قضاء حاجتیں وغیرہ ہوتی ہیں، گندگی وغیرہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر نماز پڑھنے سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ یا پھر جو اونٹ کو باندھنے کی جگہ ہے، وہاں پر اونٹ کو جو باندھنے کی جگہ ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس کے اوپر شیطانی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، شیطانی اثرات وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان آئے گا، وسوسے ڈالے گا، یا تو خود آ کر وسوسے ڈالے گا، یا تو پھر اونٹ کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچائے گا، کوشش کرے گا۔ اسی لیے جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا صاف ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے جسم، کپڑا اور جگہ، یہ تینوں کا پاک ہونا ضروری۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ابھی ہم نے بتایا کہ جسم پر اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مٹی کے ذریعے سے بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی جگہ ہے مٹی، آپ نے دیکھا کہ کوئی جانور نے یہاں پر، یا پھر لیٹرین کا پانی یہاں پر گرا ہوا ہے، آپ اس کو پانی سے دھو دیں، وہ جگہ پاک ہو گئی۔ یا پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی کے ذریعے سے، دھوپ کی روشنی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، یا پھر بارش کے پانی کی وجہ سے پانی گر گیا اور وہ جگہ پاک ہو گئی۔ پاک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پاک ہوگی، تو آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی ایک مہینہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے یہاں پر گندگی کو گرتے ہوئے میں دیکھا، اب اس کا مطلب ذہن میں یہ بٹھا لیتے کہ زندگی پر یہ جگہ ناپاک ہے۔ انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر گندگی آ گئی وہاں پر اور وہاں پر اس کو صاف کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی شرط ہے، وہ ہے ستر کا چھپانا۔ ستر کس کو بولتے ہیں؟ چھپائے جانے والی چیز، انسان کے جسم کو چھپائے جانے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو چھپانا۔ اب یہ مردوں کا الگ ہے اور خواتین کا الگ ہے۔ جیسے اگر مرد حضرات کی بات کریں تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ واجب ہے، چاہے نماز میں ہو یا پھر نماز کے باہر ہو، کم از کم منیمم آپ کو کیا کرنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ چھپانا لازم ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے جینس ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر پھٹے ہوئے ہوتے نہیں ہوتے، یا اب بہت کم ہو گئے، وہ پہلے ہوتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ اس کے اندر ران کا جو حصہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے، یہاں پر کچھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نماز کے اندر جو ستر پوشی ضروری ہے، جو حصہ چھپانا ضروری ہے، وہ حصہ تو کھلا ہے، کیسی ہماری نماز ہوگی؟ ابھی ہم نے بات بتائی کہ یہ شرطیں، کنڈیشنز ہیں، اگر ان کا خیال ہم نے رکھا تو پھر ہماری نماز صحیح، اگر ان کا خیال ہم نے نہیں رکھا تو پھر ہماری نماز بھی باطل ہو جائے گی، ہماری نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ ہے تو نام فیشن کا۔ اب اور دیکھیے یہاں پر مرد حضرات کی اگر ہم بات کریں تو ایسے پینٹ آتے ہیں جو ناف کے نیچے ہوتے ہیں، رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کا وہ حصہ نظر آنے لگتا ہے، کمر کے نیچے کا حصہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو کیا ستر پوشی ہوئی؟ یہاں پر جسم کا جو حصہ چھپانا واجب ہے، کیا اس کو چھپایا گیا؟ نہیں چھپایا گیا، تو ہماری نماز بھی متاثر ہو جائے گی۔ ہم نے بتایا کہ نماز کے باہر بھی یہ ضروری۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ گرمی کے دنوں میں شارٹس کے نام پر رانوں تک کا حصہ پہنتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ کہاں کا یہ گناہ کر رہے ہیں؟ جو چیز مرد کے لیے ضروری ہے چھپانا، وہ کم از کم گھٹنے تک کا حصہ، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو، وہ حصہ چھپانا اس کے لیے گھر میں بھی ضروری ہے، لازم۔ ٹھیک ہے، فیشن بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جو حصہ واجب ہے ہم کو کم از کم اس پر عمل کرنا ضروری۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں چل رہا ہوں، اس کے اندر وہ تفصیلی مسائل، وہ تفصیلی چیزیں، باریکیاں ہیں، لیکن میں چند چیزیں، موٹی موٹی مثالیں میں آپ کے سامنے دے کر نکل رہا ہوں۔ چلیے، اب کوئی مرد، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے
لگا کر کپڑے پہن کر میں نماز ادا کر رہا ہوں، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ وہ چھپا لیا، اس کا جسم، سینہ، یہ ساری چیزیں کھلا مرد کا، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اس کی نماز تو ہوگی، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ ہماری عاجزی کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ دنیا کی اگر آپ مثال لیں، کہیں پر آفس میں انٹرویو کے لیے جانا پڑتا ہے، باس آ گیا، یا پھر کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی، تو وہاں پر ایک دم ٹپ ٹاپ بن کر، ٹائی وغیرہ لگا کر، عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا ہم کو خیال، اس کے سامنے ٹھہرنے کا ہم کو احساس۔ اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹھہر رہے، بالکل پھٹے پرانے، یا پھر کپڑے موجود ہیں، لیکن یہ سمجھ رہے کہ نماز تو ہو جائے گی، ایسے ہی ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خلاف ادب ہے، ادب کے خلاف ہے۔ کپڑا اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کو پورا مکمل جسم ڈھانکنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ ہوتا ہے سر چھپانے کا، ٹوپیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے مسئلہ، اور جان بوجھ کر ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی ٹوپی جیب میں ہے بھی تو نہیں نکالتے، اگر ہے پہنے ہوئے ہیں تو نکال کر جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس میں، ہمارے ماحول میں کیا ہے، ایک عزت کی نشانی، شریف لوگوں کی نشانی اس کو سمجھی جاتی ہے۔ دیکھیے، نماز کا تعلق ٹوپیوں سے نہیں، نماز کا تعلق ٹوپیوں سے نہیں ہے، لیکن ہم حالات کا خیال کرتے ہوئے اگر کہیں پر ایسی جگہ پر ہم کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس ٹوپی بھی ہے، تو ہم ٹوپی پہن کر نماز پڑھ لیں، اس کے اندر کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں، جو اختلافات، جو فتنے ہو سکتے ہیں، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر کہیں پر بھی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کی بھی نماز پڑھنی جائز ہے، تو پھر وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں خواتین کے مسئلے کی جانب۔ خواتین کی ستر پوشی کا کیا معاملہ ہے؟ خواتین کی ستر پوشی کے تعلق سے یہ بات ہم کو ملتی ہے، وہ یہ کہ خواتین کا مکمل جسم سر تا پا، یعنی کہ سر سے لے کر پیر تک کا حصہ مکمل یہ پردے کا ہے، خاص کر کے نماز مکمل طور پر۔ ان کے جو بال ہوں گے یہ بھی پردے میں ہونے چاہیے، چاہے وہ اکیلے میں ہو، چاہے وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، چاہے وہ گھر میں نماز پڑھیں یا پھر باہر عیدگاہوں میں، مساجد میں، کہیں پر بھی نماز پڑھیں۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کا ایک بال بھی اپنے اوڑھنی کے نیچے نہ آنے دیں، اپنا جو سکارف وغیرہ جو بھی وہ پہنتے ہیں پہننے، لیکن اس کے باہر اگر جھانک رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر پیشانی کے بال باہر نظر نہیں آئے اس بات کا تو خیال کرتے ہیں، لیکن پیچھے سے جو چوٹی ہوتی ہے وہ باہر لٹکنے لگتی ہے، یعنی کہ بال کا حصہ نظر آ گیا۔ ستر پوشی کا خواتین کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ مکمل طور پر، ہاں اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو چہرے کا حصہ اور یہ جو ہتھیلی کا حصہ ہے، ہتھیلی کا حصہ، یہ دو حصے خالی رکھ سکتے ہیں خواتین کے تعلق سے۔ لیکن اگر باہر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی جگہ پر نماز ہو رہی جہاں پر غیر اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر چہرہ اور ہاتھ ان دونوں کو بھی چھپانا واجب ہے، ضروری ہے خواتین کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی، تو یہاں پر دیکھیے ہم نے ذکر کیا چہرے کا اور ہاتھ کا، اب مسئلہ رہ جاتا ہے پیروں کا۔ پیروں کو چھپانے کا کیا حکم ہے؟ پیروں کو چھپانے کا، جو پیر کا یہ جو حصہ ہوتا ہے اوپر کا حصہ، اس کو چھپانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے عورتوں کی ستر پوشی، جسم کو ڈھانکنے کے تعلق سے حوالے سے اتنا زیادہ سختی کی ہے، کہا کہ پیروں کا بھی حصہ چھپانا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی پیر کا، قدم کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی وہ حصہ کھلا رکھ کر نماز پڑھتی ہے تو اس کو دوبارہ نماز دہرانا پڑے گا، جبکہ واللہ عالم راجح قول شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، ان کے واقعے کے حوالے سے، کہ چھپانا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اگر پیر کا حصہ کھلا ہے تو تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ علماء نے خواتین کے تعلق سے بھی بڑی باریکیوں کے ساتھ یہاں پر باتیں بتائی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو کہ مرد اور خواتین سے تعلق رکھنے والی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں، وہ یہ کہ ستر پوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ستر پوشی کا مطلب کیا ہے؟ یا پھر کپڑے پہننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی، کپڑے کیوں پہنتے ہیں ہم لوگ؟ اچھے لگنا بول کر۔ اصل مقصد کیا ہے کپڑے پہننے کا؟ اصل مقصد جی شرمگاہ کو چھپانا، یعنی کہ جسم کے وہ حصے چھپانا
جس کا چھپانا، جس کا ڈھانکنا، جس کا اوڑھنا واجب ہے، ضروری. یہ اصل مقصد ہمارا. خوبصورت دکھنا، اچھے دکھنا، یہ بات کی چیزیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اتنے تنگ کپڑے پہنتا ہے کہ کپڑے تو پہن لیا لیکن کپڑے کے اوپر سے ساری چیزیں واضح ہو رہی، ساری چیزیں واضح ہو رہی، تو کیا ایسے کپڑے پہننا، اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز نہیں. اسی لیے علماء نے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی تنگ کپڑے پہنتا، ٹائٹ کپڑے پہنتا، جی ٹائٹ کپڑے اگر کوئی پہنتے تو پھر اس کی نماز وہاں پر متاثر ہو سکتی. خواتین کی اگر ہم بات کریں تو بعض خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاف ہستین، جو ہاف سلیوز ہوتے ہیں، یہاں تک کے کپڑے ان کے ہوتے ہیں. حالانکہ نماز کے اندر کتنا حصہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے؟ صرف ہتھیلی. اب رہا مسئلہ یہاں سے لے کر یہاں تک کے ہاتھ کا مسئلہ، اگر اس حصے کو وہ ڈھانک کر نماز پڑھ رہی تو پھر ان کی نماز درست ہے. اگر وہ ڈھانک کر نماز نہیں پڑھ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کی نماز وہاں پر متاثر ہو رہی، ان کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ نیٹ کے کپڑے آتے ہیں، کپڑے پورے مکمل صحیح ہوتے ہیں لیکن آستین جو ہوتا ہے وہ جالی نما ہوتا ہے کہ اندر سے پورا بدن، جسم نظر آنے لگتا ہے. تو کیا اس سے ستر پوشی کا مقصد حاصل ہوا؟ حاصل نہیں ہوا. مطلب یہ کہ وہ نیٹ کا جو سلیو ہے، جو آستین ہے، اس کو بھی ڈھانکنا ضروری، اس کی بنیاد پر ہم نماز ادا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بعض خواتین کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ، خیر یہ موٹی موٹی باتیں، اتنی باتیں کافی ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیے پھر اس کے بعد ستر چھپانے کے بعد ساتواں جو شرط ہے، ساتویں جو شرط ہے وہ ہے وقت کا داخل ہونا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا، ہر نماز کا وقت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو ہر نماز کے لیے جو وقت بتایا گیا اسی وقت میں نماز ادا کرنا ضروری، اسی وقت میں نماز ادا کرنا ضروری ہے. نماز سے پہلے بھی ادا کرنا جائز نہیں، وقت ہونے کے بعد غیر ضروری، بغیر کسی حاجت، بغیر کسی ضرورت، چلو تھوڑا سا تاخیر کر لیں گے، قضا تو کر سکتے ہیں ہم، قضا کا دروازہ تو کھلا ہے، بعد میں اس کو پڑھ لیں گے، یہ بھی جائز نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ بعد میں تو قضا تو کرنا پڑے گا، لیکن نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ حرام عمل ہے، انسان کو یہ گنہگار بنا دیتا ہے، انسان کو یہ گنہگار بنا دیتا ہے. تو نماز کا وقت کا داخل ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں، بالخصوص خواتین کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ شرط یہاں پر کیا بتا رہے، نماز کا وقت کا داخل ہونا یا پھر اذان ہونا؟ نماز کا وقت کا داخل ہونا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ کب شروع ہوتا ہے؟ مثال نہیں بلکہ صحیح مثال لے لیتے ہیں. جی ظہر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جی 12:07. اگر آپ کے پاس گھڑی نہیں ہو تو کوئی کیسے دیکھے؟ ہمارے پاس تو گھڑی ہے، جن کے پاس گھڑی نہ ہو تو وہ کیا ہو جائے، سایہ ہمارا اپنے مخالف سے، یعنی کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ ایسٹ سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، اور ڈوبتا کہاں پر ہے؟ ویسٹ میں، یعنی کہ مغرب میں ڈوبتا ہے. یعنی کہ سورج ہمارے بالکل سر کے قریب ہوتے ہوئے تھوڑا سا جب جھک جائے مغرب کی طرف تو ہمارا جو سایہ ہے، شیڈو ہے، کس کی طرف آئے گا؟ وہ ایسٹ کی طرف آئے گا، یعنی کہ ہمارے مخالف سورج کے اپوزٹ سائڈ میں ہمارا سایہ گرے گا. تو یہ وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز کا. ٹھیک ہے، سورج بالکل سر کے نیچے اور ہمارا سایہ ہمارے قدموں کے نیچے، تو نماز کا وقت نہیں ہوا. ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، منع کیا گیا. سورج تھوڑا سا جھک جانا، مائل ہو جانا، ڈھل جانا مغرب کی طرف، تو اس کے وقت سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. چلیے اب یہ ظہر کی نماز کا وقت، اور فرض کر لیتے ہیں کہ یہ وقت ہوتا ہے 12 بجے. ٹھیک ہے، اب کوئی کسی مسجد میں، اب یہاں پر مسجد میں اذان کتنی بجے ہے؟ 1 بجے. تو کوئی خاتون، کوئی لیڈی ہے یا پھر خواتین گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں، تو کیا وہ 1 بجے اذان کے بعد نماز پڑھیں گی یا پھر نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں سوالات ہوتے ہیں خواتین کی جانب سے کہ اذان، ابھی نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لو. نہیں، ابھی تو اذان ہی نہیں ہوئی. نہیں، اذان تو ایک نماز کے وقت ہونے کا اعلان ہے. کس وقت میں؟ جب اول وقت میں دیا جائے.
اول وقت میں دیا جائے. ورنہ کبھی کیا ہوتا ہے سہولت کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر تاخیر کر دی جاتی ہے, تھوڑا سا اس کے اندر آگے بڑھا کر یہ کر دیتے ہیں. لیکن خواتین کیا کر سکتی ہیں اپنے گھروں میں اذان سے پہلے بھی وقت ہو گیا تو پھر نماز وہ ادا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو نماز کے وقت کا ہونا ضروری. یا پھر فرض کر لیجئے کہ مرد حضرات کئی سفر پر نکلنا ہے, کئی سفر پر نکلنا, 12:30 بج رہے ہیں, اب ظہر کا وقت آپ ہو گیا, شروع ہو گیا, نماز پڑھ کر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ نماز پڑھ کر نکلیں گے. آپ یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد سلفیہ میں جو ہے اذان نہیں ہوئی ہے ابھی, نہیں, آپ نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد آپ نکل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ نماز کا داخل ہونا یہ شرط ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے داخل ہونے سے پہلے بھی نماز اگر پڑھیں تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور نماز کو وقت ختم ہونے تک لیٹ کرنا, تاخیر کرنا, چھوڑ دینا, پھر اس کے بعد اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا بھی نماز وہ گنہگار ہوگا. نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے, دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ جو چیزیں بندے پر واجب اللہ رب العالمین نے کی ہے, 2 چیزیں واجب کی ہیں. ایک ساتھ 2 عمل واجب ہوتے ہیں. ایک تو نماز پڑھنا یہ واجب ہے, اور دوسرا وقت پر پڑھنا یہ واجب ہے. کتنے واجب ہیں ہم پر؟ 2. ایک نماز پڑھنا اور دوسرا وقت پر پڑھنا. آپ بعد میں قضا کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ابھی میں تھوڑا سا سو جاتا ہوں, بعد میں اس کی میں قضا کر لوں گا. جب آپ قضا کریں گے تو دونوں میں سے کون سا واجب ادا ہوگا آپ کا؟ صرف ایک ہی واجب ادا ہوگا. نماز پڑھنا جو واجب ہے اس کی قضا آپ کریں گے. البتہ جو دوسرا واجب آپ سے چھوٹ گیا اس کی قضا کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. مطلب یہ کہ بندہ نماز کی قضا کرنے کے باوجود بھی گنہگار ہی ہوگا. حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک بتائی کہ نماز قضا اس کو کرنا ہی نہیں ہے, نماز کی قضا کرنے کی اجازت ہی نہیں. کیونکہ قضا کا معاملہ کب رکھا گیا؟ جب مجبوری کی وجہ سے کوئی بندہ تاخیر کرتا ہے, چھوڑتا ہے, تو وہاں پر قضا کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر یہ بندہ کوئی مجبوری نہیں, سستی اور کاہلی کی وجہ سے کر رہا ہے, تو اس کو قضا کرنی ہی نہیں چاہیے. یعنی کہ یہ شدت والا قول ہے. میں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ علماء نے نماز کی اہمیت اس کے وقت میں پڑھنے کی کتنی ہے اس کو بتانے کے لیے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چلیے, اس کے بعد 8ویں شرط ہے, وہ ہے قبلے کی طرف رخ کرنا. قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہو, قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہو, یہ ضروری. قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہو کا مطلب کیا؟ مکمل چہرہ ہمارا قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں. اور کوئی دعوے کے ساتھ بول بھی نہیں سکتا کعبہ یہاں پر. قبلہ کس کو بولتے ہیں؟ کعبہ کی جانب, کعبہ کے سمت میں ہم جو نماز چہرہ کرتے ہیں کہ کعبہ کی طرف ہمارا رخ ہو. اب اتنے کلومیٹر کی مسافت ہے, ڈائریکٹ ہمارا مکمل چہرہ اس کی طرف ہو سکتا ہے؟ نہیں. علماء نے یہ بات بتائی کہ اگر کچھ حصہ بھی ہم کو مل جائے, قبلے کی جانب کا کچھ سمت بھی مل جائے, تو انشاءاللہ قبلہ گویا کہ آپ نے پا لیا, قبلہ آپ کو حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری. اب سوال یہ ہے کہ کہیں ہم سفر میں ہیں, باہر ہیں, سفر میں ہیں باہر, تو وہاں پر کیا کریں گے؟ جی کیسا بھی کر لیں تو جائز. جی سفر کی حالت میں نہیں. وہاں پر کیا کریں گے؟ آپ آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں گے. پہلے قبلہ معلوم کرنے کی ہر ممکن کوشش آپ کو کرنی. جی آج کل فون کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, یا فون اگر نہیں ہے سمجھ لیجئے وہاں پر آس پاس لوگ موجود ہیں, آپ ان سے پوچھیں گے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ان کو پہچانتا ہی نہیں, جا کر میں کیا بات کروں, نہیں چلے گا. یہ آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہے. آپ کو پوچھنا پڑے گا. اور فرض کر لیجئے کہ پوچھنے والے بھی کوئی نہیں ہیں, اور آپ جو ہے سورج کو دیکھ کر بھی طے نہیں کر سکتے کہ مشرق کون سا ہے, مغرب کون سا ہے, تو پھر ایسی صورت میں آپ ایک اندازے کے مطابق کہ ہو سکتا ہے یہ قبلہ ہے, اس کی طرف میں نماز پڑھ لوں چہرہ کر کے, تو پھر اس کی نماز صحیح ہوگی. ورنہ اس کے پاس معلوم کرنے کے ذریعے, معلوم کرنے کے طریقے موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر اس کا خیال نہیں کرتا, تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی. تو یہ 8 شرطیں ہیں, ان کا خیال ہم کو رکھنا ضروری ہے. یہ 8 شرطیں ہیں. ابھی نماز ہماری شروع نہیں ہوئی, نماز شروع ہونے سے پہلے ان 8 باتوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے. اس کو کہا جاتا ہے نماز کے شروط, یا پھر نماز کے شرطیں, نماز کی کنڈیشنز. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کنڈیشنز ہے اس میں تمام 8 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. ان 8 باتوں کا خیال آپ کو کرنا ہے. 7 باتوں کا خیال کر لیے, ایک بات چھوٹ رہی, نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. ایک بھی چھوٹنا نہیں.
ساتوں کی آٹھوں کی 8 باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے، تبھی آپ کی نماز صحیح ہو سکتی۔ اگر کوئی ایک بات بھی چھوٹ جائے تو پھر نماز وہاں پر متاثر ہوگی، اور جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو پھر وہ بندہ گنہگار بھی ہوگا، وہ بندہ گنہگار بھی ہوگا۔ چلے، کسی کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 نہیں، سفر وغیرہ کا معاملہ وہاں پر آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر ممکن ہے قبلے کی طرف رخ کرنا تو کر لیا آپ، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جس سمت میں بھی آپ نماز چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہوگی انشاءاللہ۔ جی ضروری نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ادب ہے، آداب میں سے یہ ہے، آداب میں سے۔ اور دیکھیے ایک چیز، بندہ خود یہ محسوس نہیں کرتا کہ ہے نا خود اپنے گھر میں خالی کندھے سے وہ گھومے، کوئی پسند کرتے ہو، خود اپنے گھر والے، اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، کوئی بغیر صرف پینٹ پہن کر، بغیر کپڑے، بغیر شرٹ کے، ٹی شرٹ کے، بنیان کے گھر پہ گھومنا پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا، اور یہ کیا سمجھتا ہے بھائی یہ اچھے آداب نہیں ہیں۔ جب ہمارے لوگوں کے ساتھ ہم کو اتنا خیال ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کو خیال رکھنا ہے، ہم یہی بولیں گے کہ مناسب عمل نہیں، بے ادبی۔ اور اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں ایسے ہی کر لوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ گویا کہ وہ بے ادبی کر رہا ہے، جو کہ بالکل مناسب عمل نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو کندھا وغیرہ بھی ڈھانپنا چاہیے، ڈھانپنا چاہیے۔ جی 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 نہیں، وہاں پر آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب آپ سفر میں ہی، کیونکہ گاڑی ٹرننگ لیتی ہے نا، بدلتی ہے، یو ٹرن لیتی ہے، لیفٹ لیتی ہے، رائٹ لیتی ہے، تو وہاں پر قبلہ بھی اس کا بھی سمت بدل جائے گا۔ جب آپ کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ وہاں پر دیکھیں گے۔ جی 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 نہیں، گاڑی نہیں رکے گی، گاڑی تو نہیں رکے گی، نہیں نہیں جی جی آپ جی اس کے ذریعے سے جی 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 تو پھر جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک اندازے کے مطابق، ہو سکتا ہے یہاں پر یہ قبلہ ہو تو پھر آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ جی دیکھیے، پانی سے وضو کر سکتے نہیں کر سکتے، اصل مسئلہ یقین کا ہے، اور ہم نے کیا بتایا؟ سب سے پہلے یقین یہ ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، پانی پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شک آ رہا تو شک کی وجہ سے آپ کا یقین ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا یقین کیا ہے؟ پانی پاک ہے۔ اب اس یقین کو ختم کرنے کے لیے ایک اور یقین کا آنا ضروری ہے، اور وہ یقین کیا ہے؟ یا تو بو بدل جائے، یا مزہ بدل جائے، یا پھر اس کا کلر بدل جائے۔ اس یقین کے ساتھ اگر آپ کو معلوم ہو رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس پانی سے وضو نہیں کریں گے۔ ورنہ صرف وسوسے آ رہے ہیں، شک ہو رہا ہے، تو پھر اس شک کی جانب آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اصل آپ کا معاملہ یقین پر ہونا چاہیے۔ جی جی نہیں نہیں نہیں، آپ ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ آ گئے کیا یہاں پہ؟ دوسرے شیخ جو ہیں جی 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 بہتر ہے اس کے اندر ادا نہ کریں، بہتر ہے۔ اگر دوسرا کوئی لباس نہیں ہے تو پھر الگ معاملہ ہے۔ اور تصویر کا معاملہ جو ہے اس کے اندر چہرہ، آنکھ، ناک، یہ ساری چیزیں، اس کا ڈھانچہ جو ہے اگر واضح طور پر نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو نکال دینا بہتر ہے، یا پھر اس کو کم از کم پلٹا کر اس کو ڈھانپ دیں، کچھ کر دیں ایسی کہ ورنہ نہ نظر نہ آئے۔ وضو کے لیے سطر، ابھی میں آپ کو بتایا، وضو کے لیے سطر کا ڈھانپنا، جی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے وضو کو توڑنے والی چیزیں ہم بتائے تھے، تقریباً 5 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ شرمگاہوں سے چیزوں کا، کسی بھی چیز کا خارج ہونا،
یا پھر گہری نیند، ایسی نیند کی جس کی وجہ سے ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دے، یا پھر شرمگاہ کو چھو رہے ہیں جی، یا پھر دوسری جو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، اگر یہ ہیں تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے اندر ٹخنوں سے نیچے کوئی پیجامہ لٹکا رہا ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے، لیکن اس کی وجہ سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یا پھر کوئی لنگی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، ہوا آ گئی، تھوڑا سا جو ران کا جو حصہ ہے وہ نظر آ گیا، یا پھر کوئی کپڑے بدل رہے ہیں، کپڑے بدلتے بدلتے جو ران کے اوپر کا یا پھر گھٹنے کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ واضح ہو گیا، تو پھر اس کی وجہ سے وضو متاثر نہیں ہوگی، انشاءاللہ وضو ہمارا صحیح ہوگا، اس کے بعد بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی نہیں، دیکھیے نماز کے اندر بال صحیح کرنے اور کپڑے وغیرہ سمیٹنے سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ نماز کے اندر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بال کو بار بار ایسے پیچھے کرتے ہیں، بعض لوگ داڑھی سے کھیلتے ہیں ایسے ایسے ایسے، اور ہے نا بعض لوگ صرف کپڑے کو سنبھالنے میں لگتے ہیں تاکہ نا ابھی کڑک اشتری کر کے آیا ہوں میں، ذرا سا بھی اس کے اندر جھلیاں نہ آ جائے، بس ایسے کرتے ہیں، ادھر کھینچ رہے، نماز اسی میں ختم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع کیا، بالوں کو سنوارنے، بالوں کو صحیح کرنے اور کپڑوں کو سمیٹنے سے نماز کے اندر روکا گیا، منع کیا گیا۔ تو علماء نے اس کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا کہ اگر آستی جس حالت میں اسی حالت میں رہنے دیں، یا پھر پہلے آپ اس کو صحیح کر لیں، کیونکہ مرد کے لیے یہ ہتھیلی وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈھانکنا ضروری نہیں ہے نا، نماز انشاءاللہ اس کی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نماز سے پہلے یہ کر لیں آپ۔ جی 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 نہیں، دیکھیے بال کو سنوارنے ہی سے منع کیا گیا، خشوع اور خضوع یہ الگ معاملہ ہے، خشوع اور خضوع کا معاملہ یہ الگ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بالوں کی طرف توجہ دے گا، بال اس کو سنوارے گا یا پھر کپڑے سینٹے گا تو اس کی خشوع اور خضوع پر بھی اثر ہوگا، لیکن اگر یہ چیز ہو نہ یا نہ ہو، واضح طور پر حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ بال اور یہ کپڑے وغیرہ سمیٹنے سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا انشاءاللہ نماز کے جو ارکان ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اس کے اندر کرسی پر بیٹھنا یا پھر نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔